اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولزمتہم ولسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک حدیث شریف سے کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس کی یہ تیسری مجلس ہے، جس میں سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا یا علی انت وشیتکم الفائزون، اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کامیاب وہی ہوگا کہ جس کی پیشن گوئی سرکار ختمی مرتبت کریں گے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، نبی کریم کا کہنا ہے، سرکار اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کل یہاں تک لا کر بات کو چھوڑا تھا کہ عجیب و غریب حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت کی کہ جس ذات مقدس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جتنی بھی تبلیغات نظر آتی ہیں، ایک چیز پر خاص کر فوکس کیا گیا اور ایک طرف خاص کر کے انسان کو متوجہ کیا گیا، وہ یہ کہ اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو ایک بنو اور نیک بنو۔ آپ کے اذہان عالیہ میں وہ باتیں ہوں گی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی اس ذیل میں۔ 23 سالہ زندگی میں نبی کریم کی اس بات پر خاص کر کے زور دیا گیا، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خاندانی عصبیت ہو، علاقائی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، شہری عصبیت ہو، قبیلائی عصبیت ہو، تمام تعصبات کو نبی کریم نے 23 سالہ زندگی میں تمام کوششوں کے بعد ختم کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جب
مسلمان نظر آ رہے تھے تو اس میں عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، حبشی بھی تھے، اور یہ تمام لوگ ایک آواز کے اوپر مسجد آ رہے تھے، ایک آواز کے اوپر سرکار ختمی مرتبت کی لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو جس ذات مقدس نے 23 سالہ زندگی میں ایک چیز پہ زور دیا ہو اور ایک چیز کو باقاعدگی کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے عملی طور پر نہ جانے کتنے ثبوت پیش کیے ہوں، اس نبی کو کیا ہو گیا کہ پوری زندگی تو بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کیا، مختلف گروہوں کو جمع کیا، مختلف علاقوں کی نفرتوں کو ختم کیا، اور جب سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو نبی کریم کو کیا سوجھا کہ آپ نے ایک بار مولا متقیان کو دیکھا اور کہا یا علی تم کامیاب و تمہارا شیعہ کامیاب۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ جس نبی نے 23 سالہ زندگی صحبتیں اٹھائیں، مصائب کی آماجگاہ بنے، پتھر آپ کے اوپر مارے گئے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، کانٹوں پر آپ کو چلنا پڑا، طرح طرح کی اذیتیں ہوئیں، خود نبی کریم کا فرمان موجود ہے کہ جو 1,23,999 پیغمبروں نے تبلیغات دین کے سلسلے میں زحمتیں اٹھائیں تھیں اور مصیبتیں اٹھائیں تھیں اور مظالم سہے تھے، وہ تنہا مجھ نے وہ تکالیف اٹھائیں اور اس سے سوا اٹھائیں۔ تو تمام تکلیفوں کو اٹھایا، تمام پریشانیوں کو اٹھایا، تمام مصیبتوں کو اٹھایا، اور جب پوری زندگی میں تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا، اب نہ عجمی بظاہر عجمی نظر آ رہا ہے، نہ عربی بظاہر عربی نظر آ رہا ہے، نہ حبشی بظاہر حبشی نظر آ رہا ہے، تو آخر جاتے جاتے اس نبی نے کیا سوچا کہ ایک بار علی کو مخاطب کیا اور کہا اے علی آپ کامیاب ہوئے اور آپ کا شیعہ کامیاب ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے یا علی میرے بعد تم کامیاب ہوگے اور تمہاری طرح بقیہ مسلمان کامیاب ہوں گے، لیکن یہ لفظ شیعہ کا استعمال کیوں کیا کہ اے علی تم کامیاب ہو گے اور تمہارا شیعہ کامیاب۔ تو عزیزان گرامی، اس پوری گفتگو سے اندازہ اس بات کا لگتا ہے کہ نبی کریم کا فرمانا کہ علی تم کامیاب تمہارا شیعہ کامیاب نہ کوئی خاص فرقہ ہے، نہ کوئی خاص مسلک ہے، نہ کوئی خاص گروہ ہے، بلکہ نبی کریم ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھنا میرے وصال کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جس نے بھی علی کو فالو کیا وہ علی کا شیعہ کہلائے گا، اور جو علی کا شیعہ کہلائے گا، جو علی کا فالوور ہوگا، وہی سچا مسلمان ہوگا، اور جو سچا مسلمان ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں سرکار ختمی مرتبت کا یہ کہنا، اس لیے وہاں پر نہ کوئی گروہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے، نہ کوئی جھگڑا نظر آ رہا ہے، سب مسلمان۔ تو آخر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیعہ کامیاب؟ آپ کہہ دیتے کہ مسلمان کامیاب۔ شیعہ کامیاب کہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ جو بھی مسلمان علی کا شیعہ ہوا، دیکھیے شیعہ کوئی فرقہ نہیں نظر آ رہا ہے، جو علی کا دوست ہوا، دوستی کو تو شیعہ کہا جاتا ہے۔ بھئی شیعہ اس وقت کوئی مسلک نہیں تھا، بلکہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں بہت عرصے تک کوئی ایک خاص مسلک نہیں تھا۔ اس زمانے میں دیکھیے بزرگ جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے ایک بات عرض کروں کہ شیعہ اس وقت نظر آئے ہیں پہلی بار۔ اچھا یہ بھی دیکھیے شام کی مجلس ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا۔ ہمارے امیر حمزہ صاحب پڑھ رہے تھے، اچھا وہ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ برداشت بھی ہم کر رہے تھے، ہمیں اچھا بھی لگ رہا تھا، ہاں اچھا بھی لگ رہا تھا، اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی، اللہ ان کو خیریت سے ان کے گھر پہنچائے۔ المختصر میں آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت دور رسول میں کوئی شیعہ نہیں، ہاں چند شیعہ نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ تاریخ میں نظر آتا ہے چند شیعہ نظر آ رہے ہیں جو بظاہر سب مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہیں، لیکن اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ علی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرکار کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں کچھ شیعہ، یہ خاص شیعہ ہیں جو بظاہر ابھی کوئی ان کے پاس شیعت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو علی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
ان کی زندگی میں کل ملا کے یہ ہے کہ میرا مولا جو کہے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. تو بظاہر لیکن اس وقت کوئی خاص نشانی نہیں ہے. ہاں یہ علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے دوست ہیں, علی کے ساتھ رہتے ہیں. یہ چند نام آپ کو تاریخ میں ملے گے, انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, چند نام آپ کے سامنے ملیں گے اس دور میں بھی. لیکن اصلاً جہاں سے شیعت کا آغاز ہوتا ہے, آج تو میرے پاس وقت کم ہے, آج بہت کم وقت ہے, اس لیے کہ مسلمہ بھی ہوگا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اتنی دیر آپ کو مجلس پڑھنا ہے. تو ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ بہت خوبصورت دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا اور بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے ہمارے خلاف. وہاں ایک بہت مہین کام, ایک بڑا باریک کام کیا گیا, وہ یہ کہ صاحب مسلمان بھائیوں, انہی شیعوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ہے اور یہی شیعہ روتے ہیں. یہ جو فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں, یہ جو جلوس نکال رہے ہیں, یہ جو ماتم کر رہے ہیں, یہ جو یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, یہ جناب زینب کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ جب یہ کوفے میں روتے ہوئے نظر آئے تو اس بی بی نے کہا کہ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے اور آج رو رہے ہو, اب تم ہمیشہ روتے رہو گے, تمہاری نسلیں روتی رہیں گی. مسلمان بھائیوں, یہ وہی شیعہ ہیں. دیکھیں میں بچوں کے لیے ایک بات عرض کروں گا انشاءاللہ, کل آخری مجلس ہے, کہ شیعوں نے مارا, اور بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اور بہت دور تک یہ مجلس بھی جا رہی ہے, بہت سے مسلمان سن بھی رہے ہوں گے. خدا کی قسم یہ پروپیگنڈا غلط نہیں ہے. شیعوں نے ہی کربلا میں امام حسین کو مارا ہے, اور یہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ شیعہ ہی رو رہے ہیں. لیکن بھائی آپ اپنے بچوں کو ادھوری بات بتا رہے ہیں, آپ پوری بات بتائیے کہ کس کے شیعوں نے مارا ہے, کس کے شیعہ رو رہے ہیں. بھائی آپ, انشاءاللہ میں عرض کروں گا, اس لیے کہ یہ بہت سے جہاں پروپیگنڈے کیے گئے ایمان ابو طالب کو لے کر, اور بہت سے پروپیگنڈوں میں بہت سے لوگ کامیاب بھی ہوئے ایک حد تک. اس میں ایک یہ بھی ہے صاحب, یہی شیعہ ہیں, انہی نے مارا ہے. بے شک شیعوں نے مارا ہے, کربلا میں جتنے بھی تھے سب شیعہ تھے. یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر. دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں ہمارے عزاداروں کو کتنی زحمت ہوگی, کتنی اذیتیں دی جائیں گی, تو انتظام کر گئے. آنے والے کل کو دیکھ رہے تھے, اور کیوں نہ دیکھ رہے ہوتے, جب باپ تلوار اٹھاتا تھا تو 70 نسلوں کو دیکھ کے اٹھاتا تھا. جس نے پالا تھا پیغمبر کو رہے. یزیدیوں نے حسین کو قتل کیا اور مسلمان رہے. تو اس میں دو رائے نہیں ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کل اگر موقع ملا, آج تو میرے پاس وقت کم ہے, اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہیں, علی کامیاب اور علی کا شیعہ کامیاب. علی کامیاب اور علی کا شیعہ کامیاب. اسی لیے بعض بڑے بڑے محدثین میں سے کچھ محدث ایسے نظر آئیں گے جو آخر میں اقرار کرتے ہوئے نظر آئے, اے مسلمان بھائیوں ہم ہی وہ شیعہ ہیں. ہاں, محدث شاہ محدث دہلوی کا خاندان, غالباً شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ہم ہی وہ شیعہ ہیں جس کا تذکرہ رسول اللہ نے کیا. اس لیے ایک بات تو ثابت ہے اس حدیث کے سلسلے میں کہ چاہے اصحاب ہوں انہوں نے اس حدیث کو مانا, چاہے ازواج رسول ہوں انہوں نے بھی اس حدیث کو مانا, چاہے رسول اللہ کا گھرانہ ہو اس نے بھی اس حدیث کو مانا. اب اس وقت مسلمانوں کے درمیان 73 فرقے ہو جائیں, 74 ہو جائیں, 75 ہو جائیں, 73,000 ہو جائیں, اس سے مطلب نہیں. لیکن جہاں سے چلتے ہیں یہ فرقے, یا تو وہ اصحاب کے ماننے والے ہیں, یا ازواج کے ماننے والے ہیں, یا اولاد کے ماننے والے ہیں. اللہ کا شکریہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر اصحاب بھی متفق ہیں, ازواج بھی متفق ہیں, اور اولاد بھی, گھرانہ بھی متفق ہے. بھئی 75 پاک جب
چادر میں جمع ہوئے اور جناب جبرائیل نے سوال کیا یا رب وہ من تحت الکساء، اور آواز قدرت آئی کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا. اس کے بعد میں اجازت مانگی، اتاذنوا لی، میں جاؤں، اجازت ہے کہ میں جاؤں اور چھٹا بن جاؤں؟ کہا جاؤ، اجازت ہے. آئے، اجازت مانگی، تہنیت اور سلام کے بعد کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہوں؟ داخل ہوئے، آیت تطہیر کی تلاوت کی. جب آیت تطہیر کی تلاوت کر لی تو مولا متقیان نے ایک سوال کیا، اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جو ہم چادر میں جمع ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا فضل ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بہتر سمجھ سکتے تھے کہ علی نے سوال کیوں کیا. رسول بہتر جانتا تھا کہ علی کیوں سوال کر رہے ہیں. اکبر نے ہمیں خبر دیجئے جو ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کیا. سرکار ختمی مرتبت نے جیسے ہی سوال کو سنا، خدا کی قسم بہت سی چیزیں آپ محسوس کیے تو بڑا لطف آتا ہے آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں پر. صادق القول رسول قسم نہ بھی کھاتا تب بھی اس کی بات پر بھروسہ ہوتا، لیکن علی کے سوال کے اوپر قسم کھائی. یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالت نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم رحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الا ان یتفرقوا. یا علی اس رب کے حق کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے، جہاں کہیں زمین پر رہنے والوں کے درمیان تم لوگوں کا تذکرہ ہوگا. ابھی میں پوری بات نہیں عرض کروں گا، ماشاءاللہ دھیرے دھیرے سب جمع ہو رہے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ کانودر میں جمع ہوئے ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ بس ذکر آل محمد ہو رہا ہے نا. اب نبی کریم کا وہ قسم کھا کے جملہ سماعت فرمائیے. یا علی اس رب کے حق کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا ہے، زمین پہ رہنے والوں کے درمیان جہاں کہیں تم لوگوں کا تذکرہ ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا. ارے یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب حضرات نہیں فرما رہے ہیں، یہ سرکار ختمی مرتبت بول رہے ہیں. جہاں کہیں تم لوگوں کا تذکرہ ہوگا رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول. میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں، آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں. رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول. ایک بات یاد رکھیے گا، رحمتوں کا نزول وہیں ہوتا ہے جہاں نحوستیں نہ ہو. رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، اور پھر فرشتوں کا نزول. اور فرشتے خالی آئیں گے تو خاموش سامے نہیں رہیں گے، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے فرشتے جو اللہ کی طرف سے آئیں گے وہ استغفار کریں گے، پڑھنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے. ایک کنڈیشن بھی لگا دی، اس وقت تک کہ استغفار کریں گے جب تک کہ وہ مجمع ڈسپرس نہ ہو، بکھر نہ جائے، چلا نہ جائے. ابھی جب تک کہ ذکر آل محمد ہو رہا ہے، آپ ایک جگہ پہ جمع ہیں، جب تک کہ جمع ہیں، رسول اللہ کی وہ روایت سامنے ہے، جب تک کہ وہ مجمع بکھرے گا نہیں، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. آنے والے فرشتے آئیں گے اور وہ استغفار کریں گے، پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. ایک جملہ عرض کروں، معصوم فرشتے ہم اگر گناہگاروں کے حق میں دعا کر جائیں تو کیوں نہ مولا متقیان فرمائیں اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی قسم میں بھی کامیاب، میرا شیعہ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب اور میرا شیعہ بھی کامیاب. تو معلومہ گھرانے سے ایک تصدیق مل گئی. بلکہ چھٹے امام کے بھی بہت سے واقعات عرض کر سکتا ہوں، ایون 11ویں امام نے بھی اس کے سلسلے میں عرض کیا ہے، لیکن میں بات کو مختصر کر رہا ہوں ایک جملے پر. اولاد نے بھی اس کی تصدیق کی. اولاد سے مراد گھر والوں نے، کہ ہاں اگر رسول اللہ نے فرمایا تم کامیاب تمہارا شیعہ کامیاب، تو مولا متقیان نے کہا اللہ کی قسم میں کامیاب میرا شیعہ کامیاب. کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میں کامیاب میرا شیعہ کامیاب. اصحاب نے بھی تو اس کو روایت کیا ہے، نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے اس بات کو. جہاں تک ازواج کا مسئلہ ہے، اس میں بھی ایک بی بی ہے بڑی مقدس، زوجہ رسول ام المومنین جناب ام سلمہ.
جن کی عظمتوں کا عالم اس سے بڑھ کے اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس کے سپورٹ وقت کا معصوم اپنی بیٹی سغرا کو کر کے گیا. اس سے بڑھ کے ان کے تقدس معیت کا کیا عالم ہوگا. اس بی بی کا ایمان کتنا بلند ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سغرا کو سفر کرتے ہوئے جب جا رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو نانی کے سپورٹ کر کے جا رہے ہیں. وہی ہیں جناب ام سلمہ, یہ زوجہ رسول. ہاں, یہ وہ بی بی ہیں کہ جب کربلا کی سب سے پہلے گریہ کرنے والی, مظلومی حسین پہ آنسو بہانے والی. امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے تو کہا بیٹا آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا نانی میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. کہا بیٹا مناسب جانی ہے تو کہیں اور چلے جائیے. کیوں نانی اماں؟ کہا وہ خاک دیکھ رہے ہیں شیشی, اس میں خاک رکھی ہوئی ہے, آپ کے نانا مجھے دے گئے تھے اور کہہ گئے تھے جس وقت میرا نواسا گھر سے نکلے اور سفر پہ جائے روزانہ اس شیشی کو دیکھتی رہنا, اور جس دن یہ شیشی میں رکھی ہوئی خاک خون ہو جائے, اس کو تمام شیعہ سنی حضرات نے لکھا ہے, تو سمجھ لینا میرا نواسا مارا گیا. تو بیٹا اگر مناسب جانیے ادھر نہ جاری ہے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, جو اللہ کی مصلحت نامی. تو وہ مقدس بی بی ہے کہ جس کے سپرد امام حسین اپنی بیٹی کو کر گئے. کیا اعتبار تھا آقا حسین کو. وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز, اب یہ زوجہ رسول, بھئی ازواج کو بہت مانتے ہیں مسلمان, اسی میں سے ایک زوجہ ہے, زوجہ رسول. فرماتی ہیں ایک روز رسول اللہ گھر میں تشریف لائے, چہرے پہ مسکراہٹ تھی. میں نے سبب پوچھا تو مسکرا کے کہنے لگے ام سلمہ آج تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. کہ تمہیں معلوم ہے محشر کے ہنگام میں جب سب بلائے جائیں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھو ام سلمہ, جب محشر کے ہنگام میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو بس علی کامیاب ہوگا اور علی کا شیعہ کامیاب ہوگا. علی کامیاب ہوگا اور علی کا شیعہ کامیاب ہوگا. اب یہاں پہ بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات عرض کروں, جناب ام سلمہ یہیں پہ رکی نہیں ہے. دیکھیے کچھ باتوں سے خود بخود بہت سی باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. مولا نبی کریم نے فرمایا تم کامیاب, تمہارا شیعہ کامیاب. مولا متقیان نے اس میں ایک بات اور جڑی ہوئی نظر آئی, میں کامیاب میرا شیعہ کامیاب. لیکن ایک بات جو اضافہ نظر آئی, اس دنیا میں بھی کامیاب اس دنیا میں بھی کامیاب. اب جب زوجہ رسول نے اس کو نقل کیا ام المومنین جناب ام سلمہ نے, تو فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے محشر میں کون کامیاب ہوگا؟ علی کامیاب ہوگا اور علی کا شیعہ کامیاب ہوگا. پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک بار مجھ سے کہا کہ ام سلمہ میں بتاؤں کہ علی کے دشمنوں کا کیا عالم ہوگا, علی کے دشمنوں کی کیا حالت ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, جو روایت کے جملے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. کہا ام سلمہ سنو, جب محشر کے ہنگام میں علی کا دشمن آئے گا تو اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے, پسے گردن. اور پھر ام سلمہ فرماتی ہے صرف کہا نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پشت کی طرف لے گئے اور گردن میں باندھا ہاتھوں کو, اور باندھ کے کہنے لگے دیکھو ام سلمہ یوں بندھے ہوں گے, یوں بندھے ہوں گے. ایک جملہ عرض کروں, یہ ہے کمال فضیلت آل محمد کہ نبی نے صرف زبان سے بیان نہیں کیا بلکہ عمل کر کے بھی بتایا. کہیں یوں کر کے بتایا, کہیں ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا, کہیں ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یوں بندے ہوں گے. تو ازواج بھی متفق ہیں, اولاد بھی, خاندان والے بھی کہہ رہے ہیں, اصحاب نے بھی اس کو کوٹ کیا. اب کہاں سے شیعت شروع ہوئی اس کو میں کل چھوڑتا ہوں انشاءاللہ, اس لیے کہ اس پہ بہت مضامین بڑھتے چلے جائیں گے. نہ جانے کتنے شیعہ کامیاب ہوئے ہیں, کتنے علماء کرام نے مصائب کی آماجگاہ بن کے قائدوں میں رہ کر شیعت کو کامیاب کر کے دنیا کو بتا دیا اگر نبی نے فرمایا ہے تو دیکھو ہم کامیاب ہیں. کتنے شیعہ ہیں تاریخ میں, پہلی صدی سے لے کر اس صدی تک, اس سے پہلے کی صدیاں یہاں کے ظلم, مغلیہ سلطنت کے مظالم, اس میں شیعت کی کامیابی, عرب میں مظالم شیعت کے اوپر, اس میں شیعت کی کامیابی.
یہ ہوا کی بات نہیں ہے کہ نبی نے فرما دیا اس کے بعد میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملی. نہیں، تاریخ گواہ ہے علی تو کامیاب تھے، لیکن لاکھوں سلام ان شیعوں کے اوپر کہ انہوں نے بھی جاتے جاتے دنیا کو بتا دیا اگر علی کامیاب ہے تو علی کا غلام بھی کامیاب. ایک نہ جانے کتنے نام میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. آج فقط اتنا کہ نبی نے پہلی بات فرمائی یا علی تم کامیاب. تو میرے پاس وقت نہیں ہے اور زیادہ زیادہ ایک 20 منٹ اور زحمت ہوگی. اس 20 منٹ میں میں آپ کے سامنے مولائے متقیان کی کامیابی کے سلسلے میں نہ کوئی جنگ بیان کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی خاص موقع کو آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. ہاں، ایک بات سامنے کی عرض کر دوں اگر آپ متوجہ رہیں. علی کی کامیابی کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو کامیابی اسی کو کہا جاتا ہے جہاں دشمن اعتراف کرتا ہوا نظر آئے، مانتا ہوا نظر آئے کہ ہاں کامیاب اگر کوئی ہے تو یہ ہے. نہیں، یوں دیکھیے میں کوئی روایت نہیں پڑھوں گا، کوئی جنگ نہیں پڑھوں گا. ایک سامنے کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. علی کتنے کامیاب اپنے دور میں. دوسری خلافت، دربار سجا ہوا ہے، ایک بہت زبردست اور اہم فیصلہ ہے، اس لیے کہ آج ایک ملزم کو دربار میں لایا جا رہا ہے اور ایسا گناہ کر کے آیا ہے وہ کہ جس کے کم سے کم 4 گواہ ہوں. 4 گواہ ہوں. پورے مدینے میں شور کہ آج ایک ملزم دربار میں لایا جائے گا اور دیکھیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ جو ملزم تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، جو یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے انہی کے صاحبزادے تھے. دوسری خلافت، انہی کا صاحبزادہ مجرم بنا ہوا کھڑا ہوا ہے. پورے مدینے والوں میں تجسس، ایک کیوریوسٹی، دیکھیں باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا فیصلہ کرے گا. آج ابا کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی کہ آج میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ تمام امت سمجھ جائے کہ جب میں بیٹے کے حق میں نرم رویہ نہیں رکھتا ہوں تو اور لوگوں کو کیا بخشوں گا میں. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا، جتنے بیٹھنے والے کرسی نشین وہ تو ہیں ہی ہیں، باقی اور جہاں جہاں سے موقع مل رہا ہے جہاں کے دیکھ رہے ہیں کیا عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے. اتنے میں 4 گواہ آئے. گواہیوں سے ثابت ہو گیا جرم، آنے والے کو مجرم قرار دیا گیا. اب فیصلہ ان کو دینا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا، میں نے گواہوں کی گواہی سن لی اور اس نے بھی اپنے جرم کو قبول کر لیا. اب میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو سزا دی جائے، 50 کوڑے مارے جائیں. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ، 50 کوڑے مارے جائیں. بس جیسے ہی اس لڑکے نے اپنے ابا کی زبانی 50 کوڑے مارنے کا حکم سنا تو کھڑا ہو کے مسکرانے لگا دربار میں. کسی نے پوچھا بے غیرت ہو گئے ہو؟ ایک تو تمہیں شرم آنا چاہیے، اتنا بڑا عظیم گناہ کر کے آئے ہو، اب باپ کے تمہارے سامنے تمہاری پیشی ہوئی ہے، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، جرم بھی ثابت ہوا، تم نے بھی قبول کر لیا، اور جب سزا سنی تم ہنس رہے ہو. تو وہ ہنسنے لگا کہ ہاں میں ہنسوں گا اور خوب ہنسوں گا. تو لوگوں نے کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے. کہا نہیں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، دیوانہ نہیں ہوا ہوں. بابا، دیکھیے علی کی کامیابی، بابا مجھے آپ کی یہ سزا منظور ہے لیکن میں کوڑے کھانے کو تیار ہوں، میری ایک شرط ہے. ایک شرط ہے. کیا شرط ہے تمہاری؟ کہ مجھے وہی کوڑے مارے جس نے یہ جرم نہ کیا ہو. مجھے وہی کوڑے مارے، مجھے آ کے وہی سزا دے جس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ گناہ نہ کیا ہو. یہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے مقدس ماں ہاتھ میں تسبیح، یا رب یا رب استغفر اللہ یا رب یا رب، ان سب سے مخاطب ہوا، چچا، ماموں، خالو، پھپھا، نانا، آپ سب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آیا مارنے کے لیے تو میں چپ نہیں رہوں گا.
میں سب کے بارے میں جانتا ہوں. ادھر مخاطب ہوا وہ سہم گئے, ادھر مخاطب ہوا وہ سہم گئے. اور اس کے بعد میں اس کی ڈٹائی دیکھیے. ایک بار آگے بڑھا کہ ابا اگر آپ بھی اتر آئے تو میں آج چپ نہیں رہوں گا, پول کھول دوں گا. آج میں چپ نہیں رہوں گا, پول کھول دوں گا. اب بیچارے ابا بھی سہمے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام سر جھکائے ہوئے, بڑا بدتمیز ہے ان کا, تم اٹھو. کہ نہیں تم اٹھو. ان کا نہیں, تم جاؤ. ان کا بدتمیز بہت ہے, تم جاؤ. اب پورے دربار میں سناٹا. بڑے بڑے ستاروں کی مانند کسی ایک کو فالو کرو تو جنت مل جائے گی. بچوں سے میں کبھی کبھی شرمندہ ہوتا ہوں کہ اس لہجے میں گفتگو نہیں کر پاتا جس طرح سے بچوں کو بھی لطف آ سکے. لیکن اگر تاریخ کو دیکھیے تو بڑا مزہ آتا ہے. بھرا دربار, سناٹا, کوئی اٹھنے کو تیار نہیں, پورے مدینے میں خاموشی. اور وہ لڑکا جو مجرم ہے وہ ہنس رہا ہے کھڑا ہوا, اس کو یقین ہے کوئی نہیں مارے گا. اب جب باپ نے دیکھا کہ یہ بے غیرت حد سے سوا آگے بڑھ گیا ہے اور آج یہ چپ نہیں رہے گا, اگر میں بھی اٹھا, تو یہ چپ نہیں رہے گا. ادھر ادھر دیکھا, کہا ایک کام کرو تم لوگ. جی فرمائیے. علی کو بلا لاؤ. علی کو بلا لاؤ. ایک جملہ عرض کروں بھائی, علی کو بلانا یہی تو یا علی مدد ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. کیا ٹائم ہو گیا؟ علی کو بلا لاؤ. بھائی ہم تو سیرت صحابہ پہ چل رہے ہیں. بھائی علی کو بلا لاؤ. علی سے کہہ دو آ کر مدد کر دیں. ہم اگر مدد کے لیے پکاریں تو بدعت, اور جو ستاروں کی مانند ہے وہ پکارے. بلا لاؤ علی کو. ایک آدمی بھاگا ہوا گیا ہے, دق الباب کیا, دروازے کو ناک کیا. مولا متقیان باہر تشریف لائے. کیا ہوا, خیریت؟ ارے یا علی چلیے, دربار میں غضب ہو گیا ہے. پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا. ہوا کیا؟ کہ مجرم آیا ہے, کوئی اور نہیں ہے, صاحبزادے ہیں. کیا کہنا آل محمد کا, کیا کہنا, کون برابری کرے. کہا وہ بدتمیزی پہ اتر آیا ہے, سزا کا حکم دیا گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہی کوڑے مارے جس نے کبھی یہ جرم کیا نہ ہو. اور پھر سب سے کہہ رہا ہے بدتمیزی کے ساتھ کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آیا تو میں پول کھول دوں گا, بتا دوں گا کون کب کہاں, کون کب کہاں. سب سہمے بیٹھے ہیں, کوئی مارنے کو کوڑے تیار نہیں. عدالت برخاست ہو جائے گی, فیصلہ ساقط ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ علی چلیے. مولا متقیان چلے. اما خدا کی قسم یہ ہے مشکل کشا, یہ ہے مشکل کشا, یہ ہے مشکل کشا. جو غیروں کی جا کر مدد کرے, اگر ہم مصیبت میں ہوں یا علی مدد کرے, کہیں کیوں نہ آ جائے مدد کرنے کے لیے. چلو دربار میں پہنچے. یا علی غضب ہو گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سزا دے دیجئے. مولا متقیان نے مسکراتے ہوئے کوڑے کو اٹھایا. اما جو ورلڈنگ ملے گی آپ کو تاریخ میں, جیسے ہی مولا متقیان ادھر بڑھے, یہ ہے کامیاب, اس کو کہتے ہیں کامیابی. جیسے ہی اس طرف بڑھے جو اپنے رشتہ داروں سے گستاخیاں کر رہا تھا, جو اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا تھا, جیسے ہی مولا متقیان کے ہاتھ میں اس نے کوڑا دیکھا, جیسے ہی اس کو دیکھا کہ علی میری طرف بڑھ رہے ہیں, مسکرا کے ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے محفوظ کیا, یا علی آپ کو حق ہے. دیکھیے میں کتنے مزے سے پڑھ رہا ہوں. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد. یا علی آپ کو حق ہے. اور پھر جو دوسرا جملہ ہے قیامت خیز ہے, پھر کہتا ہے کہ یا علی آج اگر آپ مدینے میں نہ ہوتے تو معلوم ہے کیا ہوتا.
ان میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھے سزا دے دیتے. یہ ہے علی کامیاب. جہاں دشمن اقرار کرتا ہوا نظر آئے کہ اگر واقعا کوئی پاکیزہ شخصیت ہے تو اس ذات مقدس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب ایک کامیابی اور, یہ بھی تمام بہت دور تک جا رہی ہے نا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے, تمام مسلمان متفق ہیں اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں. علی کی کامیابی ایک منظر, بہت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. ایک شخص ہے اسلام میں بڑا معتبر, اس کو تمام شیعہ سنی بھی مانتے ہیں, بلکہ کل ہمارے اشرفی صاحب جو تھے وہ ان کا تذکرہ کر رہے تھے, خواجہ اویس قرنی کا. تاریخ میں ایک نام ہے عزاداروں, اویس. اویس کا کمال یہ ہے کہ جس کے لیے مشہور یہ تھا کہ اگر یہ کسی گناہگار کے حق میں بھی دعا کر دے تو اللہ اس کو بخش دے گا. یہ اس کے لیے اس لیے مشہور تھا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا. روایت کہتی ہے ماں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے, اور ایک بار جب فرصت ملی اور مدینے تشریف لائے, اور ماں نے کہا تھا کہ بیٹا انتظار نہ کرنا, فوراً واپس آ جانا, اور دروازے کو دق الباب کیا اور آواز آئی کون, تو کہا ایک گناہگار حاضر ہوا ہے. یہ نہیں بتایا تھا اویس میں. کہ اللہ کا رسول گھر میں ہے؟ کہا نہیں, رسول اللہ تو گھر میں نہیں ہے. اب وہیں کھڑے ہو گئے, واپس چلا جاؤں, اماں نے بلایا ہے, جی چاہ رہا ہے رسول اللہ کا دیدار کر لوں, لیکن فیصلہ کیا جو اماں نے کہا تھا وہ عمل کروں گا. اور پھر روایت کہتی ہے ڈیہڑی کو چوما. یہ بعد میں بدعت ہو گیا. ڈیہڑی کو چوما, ڈیہڑی کو چوما, ڈیہڑی کو چوما, بعد میں ڈیہڑی چومنا بدعت. ڈیہڑی کو چوما, غائبانہ طور پر سلام کیا, واپس کرنا چلے گئے. یمن کے رہنے والے تھے, یمن میں ایک قصبہ تھا قرنا, یا گاؤں تھا کوئی قرنا. آج رسول اللہ جب واپس آئے اصحاب کے ساتھ, بجائے گھر کے اندر تشریف لے جانے کے وہیں ٹھہر گئے. چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ محسوس کر رہے ہیں, یا کوئی چیز جیسے گم ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا, تم لوگوں کو نہیں خبر, کیا ہوا؟ کہا میں یہاں پہ اویس کے نور کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وعلیکم سلام یا اویس. اب صحابہ کرام کا اشتیاق بڑھا, یہ اویس کون ہے یا رسول اللہ؟ کیا صحابیوں میں سے ہے؟ کہا صحابی نہیں. کون ہے؟ کہا اللہ والا ہے. ہمارا صحابہ کی موجودگی میں بھی بہت سے اللہ والے تھے. اللہ والا ہے. کہاں کا رہنے والا ہے؟ قرنا کا ہے, یمن کا ہے. ماں کی طبیعت خراب تھی, ملنے آیا تو اس کی خوشبو محسوس کی, اس کا نور کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. اور سنو, محشر کے ہنگام میں وہ میری بائیں طرف کھڑا ہوگا, بائیں طرف, لیفٹ سائڈ. اور محشر کے ہنگام میں بائیں طرف کھڑا ہوگا, جس کی شفاعت کے لیے کہہ دے گا واللہ میں اس گناہگار کی شفاعت کرا دوں گا. اس کو سب مسلمان مانتے ہیں. بس بھیا یہی افسوس ہوتا ہے, تابعی چاہے تو شفاعت ہو سکتی ہے, اور اگر خون چاہے, آل چاہے, نہیں صاحب کیسے شفاعت ہوگی؟ کہ بائیں طرف کھڑا ہوگا, جس کی شفاعت کے لیے کہہ دے گا واللہ میں اس کی شفاعت کرا دوں گا. اور سنو, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے میرے بعد, تو تم اویس کے پاس چلے جانا اور اس سے کہنا بھیا میرے لیے معافی مانگ دو, اللہ کے حضور میں میری طرف سے توبہ پیش کر دو, استغفار کر دو, تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں ایک چچا میاں گئے تھے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے اویس میرے لیے بھی دعا کرتے ہو؟ آنے والے کو دیکھا جس نے جناب زہرا کو اذیت دی ہو, جیسے ہی صورت دیکھی بولے تو کچھ نہیں, ایک کیا پیارا جملہ کہا, کہنے بھیا میں جملہ مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کرتا ہوں, اگر تم مومنین میں سے ہو, اگر تم ہوگے تو میری دعا تم تک پہنچے گی. بائیں طرف کھڑا ہوگا محشر کے ہنگام میں, جس کی شفاعت کے لیے کہہ دے گا واللہ میں اس کی شفاعت کر دوں گا. اب مولانا حضرات تشریف فرما ہے, میں ان کے سامنے کیا زبان کھولوں, لیکن ایک بات عرض کروں, یہاں کچھ لوگ لکھنؤ کے بھی رہے ہیں بیٹھے ہوئے.
اب تو لکھنؤ اجڑ گیا، اب نہ وہ تہذیب ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ ادب ہے، نہ وہ بول چال ہے۔ ایک مشہور شعر ہے کسی شاعر کا کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ اب لکھنؤ اجڑ گیا، لیکن ایک زمانے میں لکھنؤ کی تہذیب تھی، اور پوری ایک الگ موضوع ہے، میں اس کے اوپر نہیں گفتگو کروں گا۔ تہذیب تھی، جو پرانے لوگ ہیں وہ آج بھی اس پہ قائم ہیں، وہی نشست و برخاست، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی ادب و آداب۔ تو میرے بڑے ابا پاکستان مائگریٹ کر گئے تھے 47 کے بعد، وہ تشریف لائے پاکستان سے، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا چلو مجھے محلے میں دکھاؤ کہاں کہاں کیا ہو گیا ہے، چینجز ہو گئے ہیں، بدلاؤ آ گئے ہیں۔ تو میں ان کو لے کے چلا۔ اب پرانے آدمی، توجہ دیئے گا، رسول اللہ نے کیا پیارا جملہ کہا کہ بروز محشر وہ ایسے کرنی میری بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا داہنی جانب کھڑا ہوگا۔ اب کیوں؟ اس کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھا، لیکن جب اپنے بڑے ابا کی آمد کے اوپر میں نے محسوس کیا تب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، میری بائیں جانب کھڑا ہوگا، یہ نہیں کہا دائیں جانب۔ میں اپنے بڑے ابا کے ساتھ چلنے لگا، بیٹا یہاں پہ ٹھیکی تھی فلاں صاحب کی، لکڑی کی دکان تھی، ایک یہاں پہ کھیت تھا، اور رونے لگے، کہیں پہ دیکھ رہے ہیں منظر، رو رہے ہیں، کہیں پہ خوش ہو رہے ہیں، کہیں پہ کچھ رک گئے۔ بوڑھے آدمی بیچارے ایک عرصے کے بعد پاکستان سے آئے ہوئے تھے، اب تو بیچارے کا انتقال ہو گیا، تو راستے بھر کبھی روتے تھے کبھی مسکراتے تھے، یہاں پہ بیٹا ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، پرانی یادیں۔ عزیزان گرامی، چلتے چلتے میں بے خیالی میں ان کی بائیں جانب چلنے لگا، اس طرف، بس جیسے ہی میں اس طرف چلا رک گئے، ادھر آؤ، تم ادھر آ جاؤ۔ تو ہم نے کہا بڑے ابا وہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم بیٹا، یہ گھر والوں اور باہر والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم نے کہا مطلب؟ کہا جو گھر والا ہوتا ہے وہ داہنی طرف ہوتا ہے، اور جو باہر والا یا نوکر ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا نبی کیا فرما رہے ہیں، وہ ایسے کرنی میری بائیں جانب کھڑا ہوگا، یعنی بتا دیا دنیا کو داہنی جانب وہی ہوں گے جو لہموں کا لہمی ہوں گے، جو ہمارے اپنے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، محشر میں بخشوائے گا وہ۔ تاریخ کا واحد بعد وصال رسول شخصیت نظر آتا ہے، وہ جیسے وہ ایسے کرنی کہتے ہیں، جن کا رقہ میں ابھی رقہ میں ان کا مزار بھی ہے، اور جنگ صفین میں آپ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ بعد وصال رسول مدینہ، مکہ، آس پاس کے شہر سے مسلمان چلے جا رہے ہیں یمن۔ کوئی بزنس پوائنٹ نہیں تھا، کوئی بیوپاری کیندر نہیں تھا، یہاں سے لوگ ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ جانے والوں کو معلوم ہے یہ کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اور آنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے جس سے بھی گناہ ہوا، جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس سے بھی رسول اللہ کے بعد خطا ہوئی اور اسے احساس ہوا، وہ بھاگتا ہوا یمن کی طرف چلا۔ تو آنے والوں کو پتا ہوتا تھا جانے والے کہاں جا رہے ہیں، جانے والوں کو بھی پتا تھا یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اب علی کی کامیابی عرض کروں، علی کیسے کامیاب؟ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے اویس کے پاس گئے ہیں، لیکن کوئی روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ آل محمد میں سے کوئی بھی فرد مدینے سے نکل کر کبھی کرنا گیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نجات کا مسلمانوں کے سامنے بہترین ذریعہ تھا جس کا نام اویس تھا۔ ضرورت پڑی تو یہاں سے وہاں بھاگے، اویس میرے لیے، اویس میرے لیے، اویس میرے لیے۔ اب تاریخ نے ایک پلٹا کھایا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ سن 36 ہجری جنگ صفین چل رہی ہے، مولا متقیان خیمے سے باہر آئے، تمام لشکریوں کو جمع کیا۔ ایھا الناس، آج ہی کا وہ روز ہے کہ جس دن کے لیے خبر دی گئی تھی کہ 1000 آدمی میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور سنو علی تم سے کہہ رہا ہے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا۔ ہمارے یاسر کے لیے ملتا ہے، فوراً ایک ریاکشن ہوا، ارے یہ کیوں کہہ دیا مولا نے، یوں ہی مشکوک لوگ ہیں، اگر کم ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا۔ اتنے میں دیکھا سامنے سے لشکر چلا آ رہا ہے، آپ نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا، 1 2 3 4 998 999 ہے، گننے میں غلطی تو نہیں ہوئی، پھر دوبارہ گنا، 1 2 3 4 999 1 2 3 4
999, پھر 999. اب ہمارے یاسر کہتے ہیں میں نے دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ کرے کسی اور نے نہ گنا ہو، ان آنے والوں کو کسی اور نے نہ گنا ہو. اس لیے مولا کہہ چکے ہیں نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا، اور اس میں تو ایک کم نظر آ رہا ہے. ابھی کہنے لگے میں سر جھکائے کھڑا تھا کہ ایک بار مولا متقیان اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. عمار جی مولا کیا سر جھکائے سوچ رہے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں. اما اس کچھ نہیں پہ اگر غور سے سنیے تو بڑا مزہ آتا ہے، غور سے اگر غور کریے اور سوچیے اس کے بارے میں تو بڑا لطف آتا ہے. مولا متقیان سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں. اما جس کی تلوار چل رہی ہو کچھ نہیں. مولا کہا یہی سوچ رہے ہو کہ تمہارے آقا نے 1000 کی تعداد بتائی تھی اور یہ آنے والے 999 کیوں تھے؟ ہاں مولا. بس یہاں سے ایک اور فرق سمجھ لیجئے، صحابی وہ ہے جو گن کے تعداد بتائے، علی وہ ہیں جو خیمے میں بیٹھے رہے ہو. درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد. کیا ٹائم ہوا؟ کیا ٹائم ہوا؟ اوکے. نو 999 یا علی ہاں آپ سچ فرما رہے ہیں مولا، میں نے گنے تھے 999. کہا اس کو کاؤنٹ کیا ہے؟ وہ دیکھو ایک اکیلا آدمی آ رہا ہے. کہا کون؟ کہا وہ دیکھو صحرا میں. جی مولا ہاں ایک آدمی کوئی نظر آ رہا ہے آتا ہوا. کہا وہ 1000واں ہے، وہ 1000واں ہے. کون ہے؟ آنے دو. چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے گرد و غبار سے بچنے کے لیے ریت میں اکثر عرب جو تھے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے. مولا کون ہے؟ اب دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے. کون ہے یہ نقاب پوش؟ آنے دو. کون ہے؟ آنے دو. کون ہے؟ آنے دو. اتنے میں وہ نقاب پوش آیا. زیادہ سفر اس نے پیٹھ سے اتارا، پشت پر سے. علی کی کامیاب یا علی انتا وشیتوں کا الفائزون، تم کامیاب، تمہارا شیعہ کامیاب. تاریخ دیکھ کامیابی بیان کی. میں نے آپ کے سامنے کوئی جنگ تو نہیں بیان کی، میں نے کوئی اور فضیلت نہیں بیان کی. اما جو سامنے سب متفق ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی ذات مقدس کامیاب نظر آ رہی ہے تو ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہا وہ کون ہے؟ کہا آنے دو. زیادہ سفر اتارا، چہرے سے نقاب ہٹائی. جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹائی لوگوں نے کہا ارے یہ اویس، یہ تو کرنا چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں، اس کے پاس تو سب پہنچتے ہیں، یہ اویس یہاں کہاں؟ نہیں ابھی آپ نے محسوس نہیں کیا. تاریخ گواہ ہے تمام مسلمان اویس کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وہاں نجات مل جائے. اور وہ اویس صفین کے میدان میں جب پہنچا، چہرے سے نقاب ہٹائی، لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن اس کے 2 جملے ملتے ہیں تاریخ میں. پہلا جملہ یا علی، جانے قربان علی کی صداقت کے اوپر، یا علی راستے بھر میں دعا مانگتا رہا، اے اللہ مجھے اتنی سانسیں دے دے تاکہ یہ گناہگار آنکھیں اپنے مولا کی زیارت کر لیں. گناہگاروں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مولا کیا ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ تو بڑے لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ آقا کیا ہیں. کہ یا علی راستے بھر میں دعا مانگتا رہا کہ یہ کسی طرح اتنی سانسیں مل جائیں کہ یہ گناہگار آنکھیں اپنے آقا کی زیارت کر لیں. اور پھر کہنے لگے یا علی آپ آگے ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. لوگوں نے کہا اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو، یہ بیعت نہیں ہے، وہاں میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے. میں کیا کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں ارباب غم. خدا کی قسم تاریخ میں علی کی کامیابیوں کو دیکھو تب سمجھ میں آئے گا علی کون ہے. اما اویس جو سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہوا تھا، اگر اس کی سمجھ میں آیا کہ کہیں نجات مل سکتی ہے تو فقط ڈرے علی. صرف علی کی پناہ میں جاؤ گے تو نجات ملے گی. یہ ہے علی کی کامیابی، یہ ہے علی کی کامیابی. بہت سے اور واقعات عرض کر سکتا تھا لیکن بس میرا ٹائم مکمل ہوا کہ علی کامیاب. کل انشاءاللہ عرض کروں گا علی بھی کامیاب اور علی کے شیعہ کامیاب، اور کس طرح بادشاہوں کے درباروں میں تنہا ایک شیعہ ہزاروں پہ بھاری نظر آیا، کس طرح شیعت کا پرچار بھی کیا
اور شیعت کو بچایا بھی. انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. آج بس اتنا کہ علی کامیاب اور علی کا شیعہ کامیاب. اور اس سے بڑھ کے کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو کوفے سے نکال کر کربلا تک پہنچا دیا. حبیب ابن مظاہر کی کامیابی کیا کم ہے؟ اما جنگ سے زیادہ تو سب سے زیادہ مسئلہ تو آپ کا کوفے سے نکل کر کربلا آنے والا ہوگا. بھئی بچپن کا ساتھی ہے حسین کا. تمام فوجیوں کی نگاہیں، تمام انٹیلیجنس کی نگاہیں، تمام مخبر گھر کو گھیرے میں ہوں گے جناب حبیب ابن مظاہر کے، اس لیے کہ یہ حسین کے بچپن کا ساتھی ہے. کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے ایکشن ہوگا ضرور. اور ان تمام مخبروں اور جاسوسوں کے درمیان اپنے آپ کو کربلا پہنچا دینا، یہ کامیابی ہے. غلام کو ادھر بھیجا، خود ادھر نکلے. غلام کو ادھر بھیجا، خود ادھر سے نکلے. اور عزیزان گرامی اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیا. بس کون سے مسائل پڑھوں اور کون سی مشکلیں بیان کروں اور کون سی مصیبت بیان کے مجلس کو تمام کروں. لیکن ہاں جب کچھ واقعات پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے بے ردائی زینب کیا ہے، سر سے ردا چھننا کیا ہے، یہ جو ہاتھوں کو پس گردن باندھا جا رہا ہے یہ کیا ہے، یہ جو بلوے عام میں رسول زادیوں کو لایا جا رہا ہے، کیا مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں آل محمد پر. بس چند جملے بطور ثواب اور میں مجلس کو تمام کروں. یہ گھر کا قریبی ہے، بچپن کا ساتھی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پاؤں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ رہا ہے. بلکہ مشہور واقعہ ہے کہ شوق زیارت امام حسین علیہ السلام میں چھت پر بالاخانے پہ کھڑے ہوئے تھے اور اشتیاق میں کہاں پہ ہیں کہاں پہ ہیں، اور آپ زمین پہ گر پڑے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حبیب کو دوبارہ زندگی ملی تھی. یہ گھرانہ بچپن سے آل محمد علیہ السلام کے قریب تھا. نکلے کوفے سے، ادھر حبیب نکلے، ادھر امام حسین علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ مخصوص اسلحے اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کر رہے تھے. یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. ایک نیزہ بچ گیا. کسی چاہنے والے صحابی نے کہا مولا یہ بھی مجھے دے دیجئے. کہا نہیں، جو اس کا حقدار ہے وہ آنے والا ہے. عزاداروں گرد و غبار بلند ہونے لگی کوفے کی رات میں. امام حسین نے کہا عباس میرا حبیب آ رہا ہے، علی اکبر میرا حبیب آ رہا ہے، اے قاسم اور محمد میرا حبیب آ رہا ہے. اب چاہنے والوں نے جب جناب حبیب کو آتا ہوا دیکھا تو جوش کا عالم یہ تھا کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے نعرے تکبیر بلند کرنے لگا. بس عزاداروں میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے ہے. خدا کی قسم جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کے میں آ رہے ہیں، ادھر تمام چاہنے والے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی. حبیب سب سے بغلگیر ہونے لگے. کبھی زہیر کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، کبھی سعید کو دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، کبھی جناب عباس کو دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی جوانی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کبھی قاسم کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور ادھر تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. روایت کہتی ہے خیمے میں بہن جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے جب قریب سے تکبیر کی آواز سنی تو ایک بار کہا ماں کی کنیز فضا میرا ایک کام کر دیے. جی شہزادی فرمائیے. کہا باہر جا کر معلوم کیجئے، لگ رہا ہے شاید کوئی میرے بھیا کا چاہنے والا آیا ہے، کوئی میرے بھیا کا ماننے والا آیا ہے. میں بزرگوں سے جو جانتے ہیں، میں جوانوں کے لیے ایک بات عرض کروں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اپنے بھائی سے محبت. روایت کہتی ہے جب کربلا کے میدان میں شور مچتا تھا اور کوئی آوازیں آتی تھیں تو جناب زینب فضا کو باہر بھیجتی تھی کہ جاؤ معلوم کرو کون آیا ہے، کون آیا ہے. اور جناب فضا ہر بار آتی تھی تو سر جھکائے ہوئے، شہزادی نہ پوچھئے خولی کا لشکر آیا ہے، شہزادی اب سنان ابن انس ملعون آیا ہے، شہزادی اب ہرملہ اپنے تیر اندازوں کے ساتھ آیا ہے، اب فلاں ملعون آیا ہے، فلاں ملعون آیا ہے، یہ سب آپ کے بھیا کے دشمن ہیں. تو جناب زینب کی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ خاک کربلا پر بیٹھتی تھی اور ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، کہتی تھی معبود چاروں طرف سے میرے بھیا کے دشمن جمع ہو رہے ہیں، کوئی میرے بھیا کا دوست بھی بھیج دے، کوئی میرے بھیا کا ناصر بھی بھیج دے، کوئی میرے بھیا کا مددگار بھی بھیج دے. اب جب قریب سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی
تو ایک امید کی کرن جاگی، اے فضا آپ معلوم کر کے آئیے، شاید کوئی میرے بھیا کا چاہنے والا آیا ہے۔ اب جو جناب فضا نے باہر سے معلوم کیا تو اب سر جھکائے ہوئے نہیں آئیں بلکہ مسکراتی ہوئی آئیں اور کہا شہزادی بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا قسم پرسی تھی، کیا غربت تھی حسین کی کہ بہن تڑپ گئی۔ کہا حبیب آئے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، کہا فضا ایک کام کریے، کہا شہزادی فرمائیے، کہا باہر تشریف لے جائیے اور حبیب کو میرا سلام کہہ دیجیے، حبیب کو میرا سلام کہہ دیئے اور کہیے کہ بڑا اچھا کیا، اس وقت مصیبت میں میرے بھیا کی مدد کرنے کے لیے آ گئے، میرے بھیا کا سہارا بننے کے لیے آ گئے۔ اس گھرانے کا کیا احترام تھا، یہ قریب رہنے والے جانتے ہیں۔ روایت کہتی ہے ادھر چاہنے والوں کو دیکھ کے حبیب مسکرا رہے ہیں، کبھی آقا حسین کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کبھی شہزادے علی اکبر کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی، مبارک ہو حبیب، شہزادی نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ لرزنے لگے حبیب، اور جیسے ہی دوسرا جملہ کہا شہزادی نے یہ بھی کہا ہے بڑا اچھا کیا، اس وقت مصیبت میں میرے بھیا کی مدد کرنے آ گئے۔ ابھی تک خوش ہو رہے تھے لیکن عزاداروں جیسے ہی اس آواز کو سنا سر سے امامہ پھینک دیا، خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگارا آج آل محمد پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں۔ میں کہوں گا حبیب آپ کو ایک سلام گوارا نہ ہوا، آئیے بعد شہادت حسین یہی شہزادی ہے جو دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے، ہذہی زینب ہذہی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔